میرے بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ روزمرہ کی بائبل سٹڈی پروگرام میں آپ سب کو ویلکم۔ آج ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے گنتی کی کتاب، اس کا 29 باب اور اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک میں خداوند کے پاک کلام کو پڑھوں گا۔ We will read in Bible Number chapter 29 verse 1 to 11۔ میں جاتے جاتے بتاتا چلوں کہ آج ایونجلسٹ ماریا میسج دینے کے لیے اس لیے نہیں آ سکی کہ کچھ پریشانی ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آ پا رہی، کسی وجہ سے وہ پریشان ہے، اور کچھ دن ہو سکتا ہے کہ میں ہی خداوند کا کلام آپ لوگوں کو سناؤں۔ لکھا ہے، اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو اور اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، یہ تمہارے لیے نرسنگیں پھونکنے کا دن ہے۔ تم سوختنی قربانی کے طور پر ایک بچڑا، ایک مینڈا اور 7 بے عیب یک سالہ نر برے چڑھانا، تاکہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ان کے ساتھ نذر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدا، فی بچڑا افیا کے 3/4 حصے کے برابر، اور فی مینڈا 5ویں حصے کے برابر، اور 7 بھروں میں سے ہر برہ پیچھے افیا کے 10ویں حصہ کے برابر ہو، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو، تاکہ تمہارے واسطے کفارہ دیا جائے۔ نئے چاند کی سوختنی قربانی اور اس کی نذر کی قربانی، اور دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نذر کی قربانی، اور ان کے تپاون کے علاوہ جو اپنے اپنے آئین کے مطابق گزرانے جائیں گے، یہ بھی راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور چڑھائے جائیں۔ پھر اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو۔ تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور کسی طرح کا کام نہ کرنا، بلکہ سوختنی قربانی کے طور پر ایک بچڑا، ایک مینڈا اور 7 یک سالہ نر
بر خداوند کے حضور چڑھانا تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو ٹھہرے، یہ سب کے سب بے عیب ہوں، اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدا فی بشرا افیہ کے 3/4 حصے کے برابر اور فی میندا 5واں حصہ کے برابر، اور 7 بروں میں سے ہر برہ پیچھے افیہ کے 10واں حصہ کے برابر ہو، اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا ہو، یہ بھی اس خطا کی قربانی کے علاوہ جو کفارہ کے لیے ہے، دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند خدا بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا، تو خداوند خدا نے بنی اسرائیل قوم کو مختلف طرح سے گائیڈ کیا، مختلف طرح سے ان کی رہنمائی کی، اور خداوند خدا نے ان کو بہت سے آئین و احکام دیے جن کے مطابق انہوں نے چلنا تھا اور خداوند کی رہنمائی میں رہنا تھا، خداوند کی پرستش اور اس کی حمد و ستائش کرنی تھی، اور پھر اس ملک میں پہنچنا تھا جو ملک خداوند نے ان کے لیے تیار کیا تھا۔ اور وہ ملک کون سا تھا؟ ملک کنعان، جو آج کا ملک اسرائیل ہے اور یروشلم ہے، اور یہ خداوند خدا نے بنی اسرائیل کو میراث کے طور پر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ خدا نے باپ ابراہیم سے وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا۔ خدا نے یعقوب سے وعدہ کیا کہ میں یہ ملک تیری نسل کو دوں گا۔ خدا نے اسحاق سے وعدہ کیا کہ یہ ملک میں تیری نسل کو دوں گا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب خداوند کا بندہ یعقوب نبی مصر میں تھا، تو اس وقت بھی جب وہ مرنے کے قریب تھا تو اس نے ایمان کے ساتھ پیشنگوئی کے طور پر بنی اسرائیل قوم سے کہا کہ جب تم اس ملک سے جاؤ تو میری ہڈیوں کو بھی ساتھ لیتے جانا۔ یہی بات ایمان کے ساتھ خداوند کے بندہ یوسف نے بھی کہی، اور پھر بنی اسرائیل قوم 400 سال تک مصر کی غلامی میں زندگی گزارتی رہی، اور مصری لوگ
नहायत जुल्म व सितम उन पर करते, उनसे मुशक्कत लेते और तरह तरह की उन्हें सजाएं भी दी जाती, यहां तक कि उनके बेटों को मरवा दिया जाता, बेटियों को रख लिया जाता, ताकि बनी इसराइल कौम की नस्ल जो थी वो खत्म हो जाए। लेकिन खुदावंद खुदा ने अपने बंदा मूसा को तैयार किया, जो बनी इसराइल कौम को मुल्क मिस्र से यानी गुलामी के घर से निकाल लाया। तो जब खुदावंद खुदा उनको गुलामी के घर से निकाल लाया, तो खुदावंद खुदा ने उनको अहकामात दिए। और 10 कमांडमेंट्स तो बहुत मशहूर है, 10 कमांडमेंट्स तो बहुत मशहूर है, 10 हुक्म जो है वो बहुत मशहूर हुक्म है। लेकिन उसके अलावा और भी खुदावंद ने उनको हुक्म दिए, जैसा कि 10 हुक्म 10 अहकामात में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, यानी कि तू बुत परस्ती ना करना, तू उनके आगे सिजदा ना करना, उनकी इबादत ना करना, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, तू सब्बत के दिन को पाक मानना, यानी कि वो सब्बत का दिन जो है वो तुम्हारे लिए मुकद्दस हो और पाक हो। उस दिन किसी तरह का कोई काम ना किया जाए, बल्कि उस दिन तुम्हारी छुट्टी हो, उस दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, यानी उस दिन तुम्हारी खुदा के हजूर इबादत हो। और फिर खुदा ने यह भी कहा कि तू अपने माँ और अपने बाप की इज्जत करना, ताकि उस मुल्क में जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है, तेरी उम्र दराज हो और तेरा भला हो। यानी कि उम्र की दराजी का वादा है माँ बाप की इज्जत के साथ, और भलाई का भी वादा है। और फिर लिखा है तू खून ना करना, तू ज़िना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, पड़ोसी के घर की किसी चीज का लालच ना करना, और किसी चीज का लालच ना करना। और खुदा ने ये अहकामात उनको दिए। फिर खुदा ने उनको परस्तश और हमदोस्ताइश के और कुर्बानियों के अहकामात दिए। और खुदा ने यह भी कहा कि तुम अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी में और तेरे पानी में और तेरे पानी में बरकत देगा, तेरी रोटी और तेरी पानी में बरकत देगा, और तेरे बीच से सब बीमारियों को दूर कर देगा, जब तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करेगा। और यहां पर भी हम देखते हैं कि खुदा ने उनको इबादत और हमदोस्ताइश का हुक्म दिया। और जैसा कि लिखा है, और 7वें महीने की पहली तारीख को तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, मुकद्दस मजमा हो, और उसमें कोई खादमाना काम ना करना, कोई खादमाना काम नहीं करना, सिर्फ परस्तश, हमदोस्ताइश और खुदावंद की हजूरी में आपने वक्त गुजारना है, खुदा का कलाम पढ़ना है, दुआ करनी है और उसके हजूर परस्तश करनी है। और 7वें महीने की पहली तारीख को तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें कोई खादमाना काम ना करना, और तुम्हारे लिए नरसिंगे फूंकने का दिन है। नरसिंगे फूंकने का दिन है, यानी कि नरसिंगा जो है वो कब फूंका जाता है? खुशी के वक्त, शादमानी के वक्त, तसल्ली के वक्त,
اور برکت کے وقت اور نرسنگا جنگ کی تیاری کے لیے پھونکا جاتا تھا، اور نرسنگا فتح کے لیے پھونکا جاتا تھا، اور آپ نے خداوند کے حضور نرسنگے پھونکنے ہیں، یعنی کہ خوشی منانی ہے اور شادمانی کرنی ہے۔ اور پھر اس طرح کی خوشی نہیں منانی کہ جس میں بے حیائی ہو، جس میں کوئی خرابی ہو، جس میں کوئی ایسا برا کام ہو، بلکہ کیا کرنا ہے؟ لکھا ہے تم سوختنی قربانی کے طور پر ایک بچڑا، ایک مینڈا اور 7 بے عیب یک سالہ نر برے چڑھانا، تاکہ یہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے۔ یعنی کہ کوئی اور طرح کی خوشی نہیں کرنی، کوئی ناچ رنگ نہیں کرنا، کوئی تماشا نہیں کرنا، بلکہ خداوند کے حضور قربانی چڑھانا ہے، خداوند کے حضور قربانی کرنی ہے۔ اور مبارک وہ لوگ ہیں جو خداوند کے حضور اپنا وقت، اپنا ٹائم، اپنا روپیہ پیسہ، اپنی چیزیں خداوند کے حضور قربان کر دیتے ہیں اور خداوند کی پرستش کرتے ہیں۔ اور پھر اگلے حصے میں لکھا ہے کہ یہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ہو۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ خداوند کے لیے وقت نکال کر خداوند کی پرستش اور اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں اور خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں، تو آپ کی دعا جو ہے وہ خداوند کے حضور بخور کی مانند خداوند کے حضور پہنچتی ہے، خوشبو کی مانند خداوند کے حضور پہنچتی ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب مکاشفہ کی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اود سور سے بھرے ہوئے پیالے اس فرشتہ کو دیے گئے اور اس نے مذبح پر انڈیل دیے اور پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ جواب کیا ملا ہے؟ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کی دعا، آپ کی پرستش، آپ کی حمد و ستائش، آپ کا خدا کی حضوری میں رہنا، خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنا، اور یہ قربانی ہے، یہ قربانی ہے۔ جب آپ خدا کے حضور وفاداری اور سچائی سے چلتے ہیں، اور اس وقت ضرور تھا کہ وہ سوختنی قربانیاں بکروں کی، بچڑوں کی گزرانے، لیکن آپ کی آج کی دعائیہ زندگی جو ہے ان قربانیوں کی علامت ہے۔ اور پھر اگلے حصے میں جا کر ہم دیکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدا فی بچڑا افیا کے 3/4 حصوں کے برابر اور فی مینڈا 5ویں حصے کے برابر ہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ افیا یعنی پیمانہ، یعنی کہ جس پیمانے سے بائبل میں جیسا کہ لکھا ہے، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا کے حضور ہدیہ کتنا دیتے ہیں، جتنا آپ ہدیہ دیتے ہیں اتنا ہی آپ کو دیا جائے گا، یا جتنی آپ دائی عقی دیتے ہیں اتنی آپ کو دی جائے گی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کئی دفعہ ہم اس آیت کو روپے پیسے پر ہی رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر تم اچھا کرتے ہو تو تمہارے لیے اچھا کیا جائے گا۔ اگر تم خداوند کی پرستش اور اس کی حمد و ستائش کرتے ہو، خداوند کی حضوری میں رہتے ہو، خداوند کو ہر طرح سے پیار کرتے ہو، تو خداوند خدا بھی آپ کو پیار سے کہے گا، آؤ میرے مبارک لوگو، آؤ میرے مبارک لوگو۔ اور وہ بادشاہی لو جو بنایا عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا پیمانہ جو ہے اس کو صحیح استعمال کریں، اور دغا بازی آپ کی زندگی میں نہ ہو، فریب آپ کی زندگی میں نہ ہو، آپ کی زندگی میں گناہ نہ ہو، آپ کی زندگی میں ہر اچھا کام ہو اور آپ کے لیے بھلائی ہوگی۔ اور یہاں پر بھی خدا نے ان کو پیمانے کے تعلق سے کہا کہ کس طرح آپ نے خداوند کے حضور چلنا ہے۔ اور پھر اگلے حصے میں لکھا ہے، اور ساتوں بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایک افیا کے 10ویں حصہ کے برابر ہو، اور یعنی کہ افیا پیمانہ اتنا بڑا ہو، اچھا ہو آپ کا، کہ وہ 10 حصوں کے برابر ہو، اور ہو ایک ہی پیمانہ لیکن ہو 10 حصوں کے برابر، اور پھر ایک بکرا خطا کے لیے ہو، تاکہ تمہارے واسطے کفارہ دیا جائے۔ یعنی کہ سوختنی قربانی کے لیے بچڑا ہے، 7 برے ہیں، اور لیکن کفارہ کے لیے ایک ہی برہ ہے، کفارہ کے لیے ایک ہی بکرا ہے۔ دوسرے کاموں کے لیے، دوسری قربانیوں کے لیے بیل ہے، بچڑے ہیں اور بکرے ہیں، لیکن کفارہ کے لیے ایک ہی بکرا ہے جو کفارہ دے گا۔ اور یہ بکرا جو ہے، یہ برہ جو ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی علامت ہے، خداوند یسوع مسیح کو بیان کرتا ہے۔ اور جب خداوند خدا نے بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکالا، تو جب ان کی آخری فصح تھی، تو آخری فصح پر خداوند خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ہر خاندان پیچھے ایک برہ لینا، برہ ایک ہی ہو، ہر خاندان پیچھے ایک برہ لینا، اور اس کو ذبح کرنا، اور اس کو ایک ہی گھر میں کھانا۔ یہ نہیں کہ اس کے حصے کر کے دوسرے گھر میں بھی پہنچا دینا، اس کے حصے کر دینا، نہیں، ایک ہی جگہ پر۔ اور کیونکہ وہ برہ ان کے کفارہ کا برہ تھا، کیونکہ اس کا خون لے کر اس کی اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگا دینا، تاکہ جیسے خداوند کا فرشتہ گزرے گا، تو جیسے خداوند کا فرشتہ گزرے گا مصریوں کے مارتے ہوئے،
اور اسرائیلی لوگوں کے گھروں کو چھوڑتا چلا جائے گا جہاں خون لگا ہوگا، جہاں خون لگا ہوگا۔ اور خداوند کا معجزہ یہ تھا کہ جس رات بنی اسرائیل قوم نے آخری فصح مصر میں کھایا، اور اس رات مصریوں کے گھروں میں موت تھی، مصریوں کے گھروں میں موت تھی، اور بنی اسرائیل کے گھروں میں خوشی اور شادمانی اور زندگی تھی، کیونکہ وہاں ان کے لیے کفارہ کا برہ ذبح کیا گیا تھا۔ برہ ایک ہی ہو، اور وہ برہ خداوند یسوع مسیح کو بیان کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو بیان کرتا ہے۔ اور جیسا کہ لکھا ہے یوحنا کی خط میں، یوحنا کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اگر ہم نور میں چلیں تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور خدا کی بخشش ہمارے مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع کا خون جو ہے وہ گناہوں سے پاک کرتا، موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرتا ہے، موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرتا ہے۔ اور کیونکہ برہ ایک ہی ہے، وہ برہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور جس کے وسیلہ سے بنی نوع انسان نجات پاتا ہے، کیونکہ لکھا ہے مسیح خداوند اس خیمہ کی راہ سے نہیں آیا۔ جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا، عبرانیوں 9واں باب اس کی 11ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں، جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو وہ اس خیمہ کی راہ سے نہیں جو ہاتھوں کا بنا ہوا اور اس دنیا کا ہے، بلکہ وہ اپنا ہی بیلوں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا، اور ابدی خلاصی کرائی۔ اس نے ہماری ان لوگوں کی جو یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، جو لوگ یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیں گے، جو لوگ یسوع مسیح کو قبول کریں گے، اور ان کی گناہ سے، موت سے ابدی خلاصی کرائی، ابدی خلاصی کرائی۔ اس لیے تو لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے والا شخص جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کفارہ کا وہ برہ ہے، کفارہ کا وہ برہ ہے جو ازل سے قربان ہونے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اور یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے بھی یہ کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ پھر یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور وہ اب تک کبھی نہ مرے گا، وہ اب تک کبھی نہ مرے گا، کیونکہ یسوع مسیح وہ کفارہ کا برہ ہے جس نے
बनी ने इंसान के गुनाहों का कफारा दिया है। और ये बर्रा जो यहाँ पर लिखा है कि एक ही खुदा की कुर्बानी के लिए, एक ही बकरा खुदा की कुर्बानी के लिए हो, ताकि तुम्हारे वास्ते कफारा हो। एक ही बर्रा, यानी वो बर्रा यीशु मसीह। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। और अभी वक्त नहीं है कि मैं इस सारे चैप्टर को आगे ले चलूं, टाइम काफ़ी हो गया है। और खुदावंद आपके साथ हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बरकत मिली होगी और आप इस मैसेज को आगे भी शेयर कर दें, ताकि आपके वसीला से दूसरे लोग भी बाकसरत बरकत पाएं। खुदावंद आपके साथ हो और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और बरकत पाएं, क्योंकि यीशु मसीह के बगैर कोई निजात दहिंदा नहीं और कोई शख्स जो है वो निजात नहीं दे सकता यीशु के बगैर। यीशु ही वाहिद निजात दहिंदा है। आइए खुदावंद के हुजूर हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप इनबॉक्स में लिख दें, ताकि हम उनको पढ़कर आइंदा भी आपके लिए दुआ कर सकें। आइए दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदा तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज्जत और जलाल और हशमत के लिए है। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तूने खुदा पाक खुदा मुझे इस्तेमाल किया, ताकि खुदा पाक खुदा मैं तेरे लोगों के लिए बरकत का बायस ठहरूं। यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा ये कलाम जो खुदा पाक खुदा जहाँ सुनाया गया है, जहाँ जहाँ भी पहुंचे हर उस जगह पर तेरी बरकत हो। यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा जितने बहन भाइयों ने खुदा पाक इनबॉक्स में खुदा पाक खुदा रिक्वेस्ट लिखी है, उन सब की रिक्वेस्ट के मुताबिक खुदा पाक खुदा तू उनको बरकत दे, उन पर रहम कर, उनकी ज़रूरतें पूरी कर। और खुदा अगर कोई बे औलाद है तो उसको औलाद दे खुदा पाक खुदा, बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दे और बीमारों को शिफा दे, ताकि खुदा पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा तेरे लोग हर तरह से तेरे हजूर शादमान हो। जबकि खुदा पाक खुदा क्रिसमस का दिन आने वाला है, तो अपने लोगों की तमाम ज़रूरतें अपने शाही खजाना से पूरी करना और बरकत बख्शना। यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा जो बहन भाई बेटियां बेटे खुदा पाक खुदा क्रिसमस प्रोग्राम कर रहे हैं, खुदा पाक खुदा उनके सारे प्रोग्राम्स में उनकी बड़ी मदद रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफाकत और शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन आमीन आमीन। जाते जाते ज़बूर 72 की दो आयतें गाते जाएंगे। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता
ਸਭ ਲੋਗ ਪਾਵਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਭ ਲੋਗ ਪਾਵਨ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਗਾਵਨ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਗਾਵਨ। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। God bless you all.